ڈپٹی اسپیکر صاحب 2016 اور 2017 تک میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت کی شرح 6.1 تک تھی. انفلیشن 4% تھی. پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن تھا اور آپ کے گلوبل ادارہ PwC پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کے مطابق پاکستان 2030 میں G20 ممالک کا رکن بننے جا رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان 20 بڑی معیشتوں کا ممبر بننے جا رہا تھا. پاکستان کا روپیہ مستحکم تھا. فورن کرنسی کے ہمارے ریزروز 24,000 ارب پہ تھے اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ 16 سے 18 گھنٹے کی ہوا کرتی تھی، اس کو میاں شہباز شریف کی جس رفتار پہ وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے نئے منصوبے بنا کے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. اس کے علاوہ پاکستان دہشت گردی کی زد میں تھا. جس وقت اس ناسور سے ہمارا ملک پکڑا جاتا ہے تو سوائے پاک فوج کے اس ملک کو اور کوئی نہیں بچاتا. پاک فوج، پاک بحریہ، پاک فضائیہ اور تمام عسکری ادارے یہ پاکستان کی لائف لائن ہے. ان کے ضرب العضب اور رد الفساد جیسے کامیاب آپریشنز کی وجہ سے ہماری دہشت گردی سے ہمیں نجات ملی. پھر 2018 کا ٹائم آیا اور اس وقت حکومت نہیں آئی، حکومت لائی گئی. بالکل صحیح کہ جسے کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ پرائم منسٹر، انہوں نے ٹیک اوور کیا اور جو 4 سال انہوں نے گزارے وہ ہمارے ملک کے سامنے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 4 سال میں ان کی کیا کارکردگی تھی تو وہ سب سے پہلے اپنا کووڈ کا بہانہ لے کے کووڈ آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں سکے. کووڈ تو 1 سال کا تھا جی، باقی 3 سال ان کی کارکردگی کیا تھی وہ خود بتا سکتے ہیں. جتنے انہوں نے بلنگ بانگ دعوے کیے گھر دینے کے، نوکریاں دینے کے، انڈسٹریز لگانے کے، میں یہ کہوں گا کہ ان کے آپ پرائم منسٹر صاحب جو ایکس تھے ان کو اپنی پاپولیرٹی کا اتنا زوم تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں آپ کو یاد ہوگا جی جلسے کرنے شروع کر دیے تھے اور اتنے بڑے جلسے کرتے تھے اور ان جلسوں میں سوائے چور ڈاکو کی باتوں کے اپنی کوئی کارکردگی دینے کی ان کے پاس نہیں تھی. ان کو یہ زوم تھا کہ ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. اس جلسوں کے اندر کارکردگی کیا دینی تھی؟ انہوں نے سوائے علماء کی تضحیک کرنا، لیڈران کو تضحیک کرنا، اس کے علاوہ انہوں نے اپنا کوئی شعار نہیں بنایا. اور ہمیں یہ فکر تھی کہ نوجوان نسل جس کو وہ کیریکٹر بلڈنگ کرتے، جس کو وہ اپنا کچھ ایسی چیز انکلکیٹ کرتے جس میں ان کا تعمیری کیریکٹر سامنے آتا اور تنقید کا کیریکٹر سامنے آتا، لیکن ان کے اندر انہوں نے ہیٹ کی سپیچ کا انکلکیٹ کیا اور وہ ایک فکر تھی، ایک سب کے لیے پریشانی کا باعث تھا. ہمارے لیڈران نے جب یہ باتیں سنی تو وہ سب اکٹھے ہوئے، ایک PDM بنی اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس کرنا چاہیے. جس وقت نو کانفیڈنس کی باری آئی تو یہ صرف ہماری حکومت نہیں تھی، اس میں ان کے بھی 22 MNAs تھے جو اپنی پرائم منسٹر کی سوچ سے بالکل وہ ان کے ساتھ نہیں جاتے تھے. ان کو موقع ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ ملے. نو کانفیڈنس ہوا. اس ملک کی تاریخ کا پہلا نو کانفیڈنس جو اس پرائم منسٹر کو ایک لیگل طریقے سے نکالا گیا. یہ اگر ان میں کوئی سپورٹس مین اسپرٹ ہوتی یا ان میں کوئی سیاسی جراثیم ہوتے. اب سپورٹس مین اسپرٹ تو ایک میرا خیال ہے سپورٹس مین سے اچھا کوئی بھی نہیں جان سکتا اور یہ تو ایک سپر سپورٹس مین تھے. لیکن انہوں نے بجائے کہ آپ اپوزیشن بیٹھیں اور اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں، آپ بتائیں کہ آپ کی اس کارکردگی کی وجہ سے آپ ادھر کیوں گئے، انہوں نے فوری اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم دے دیا اور ایسے غیر آئینی کام کیے. اس کے بعد سے جتنی 4 سال کے بعد تک اخیر تک آج وہ جس انجام پہ پہنچے ہوئے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے قول فعل کی وجہ سے،
ان کی آج بھی اگر بات سنیں تو اس کہتے ہیں کہ صرف الیکشن جلدی ہونا چاہیے اور رول آف لا ہونا چاہیے. رول آف لا کی وہ بات سکھاتے ہیں ساروں کو. آپ صرف ان سے یہ پوچھیں پشاور BRT کا جو کیس تھا, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, کلوز کر دیا گیا. رول آف لا کدھر گیا؟ ٹائیں فش. ادھر زلفی بخاری کا ایک روڈ کیس تھا, کیس کدھر گیا؟ کوئی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اور رول آف لا سکھانے میں آ گئے. یہ اسپیکر صاحب, ہماری IMF کا ایک پروگرام تھا جس کے تحت IMF یہ PTI کی گورنمنٹ چل رہی تھی, اور جب ان کو نو کانفیڈنس کا نظر آ گیا تھا کہ شاید ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بجائے اس کو آپ جاری رکھتے, آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کرتی تاکہ پاکستان جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اس سے بچ سکتا. انہوں نے صرف یہ نہیں سوچا, انہوں نے کہا جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی خراب ہو اور پاکستان بھی ڈیفالٹ کی طرف جائے. یہ میں بتاؤں, یہ اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا سمجھتے تھے ایکس پرائم منسٹر. اس کی ریزن یہی تھی, وہ جس وقت کہتے تھے کہ جی الیکشن کرائیں, مجھے واپس آنا چاہیے. یہ جو اس وقت حکومت جس نہج پہ چلی گئی ہے, جب تک میں واپس نہیں آؤں گا حکومت ٹھیک نہیں ہوئے گی. اپنے آپ کو یہ پاکستان سے بڑا سمجھتے تھے. لیکن آج اللہ نے ان کو وہ دن دکھائے ہیں کہ ان کی جو اصلیت تھی اس کے مطابق ان کا کوئی ساتھی ان کے ساتھ نہیں ہے. IMF کے پروگرام کے بعد 2013 میں مسلم لیگ کو 500 ارب کا گردشی قرضہ جو تھا وہ اسپیکر صاحب وہ ورثے میں ملا. PTI کی حکومت کی غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے ہمارا توانائی کا شعبہ مسلسل طور پہ بحران کا شکار رہا, اور وہی جو 4 سال کے بعد گردشی قرضہ جو تھا وہ 2467 کے قریب جا کے پہنچ گیا, ارب روپے پہ پہنچا جا کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہماری پبلک پریشان ہے, لوگوں کو پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لوگوں کو اپنی 2 وقت تک کھانا کھانا مشکل ہو گیا. یہ لیکن اس حکومت, ہماری حکومت کو تو صرف ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا. ہماری حکومت کو تو 1 سال کے اندر اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز آئے تھے ان کو ہم نے فیس کیا. ان کو تو 1 سال کا کووڈ ملا, ہمیں 1 سال کے اندر جو بیرونی چیلنجز تھے وہ ہے ہماری آپ کی رشیا اور وار جو ہے ادھر جو انہوں نے اپنا ٹیک اوور کیا یوکرین کو. یوکرین وہ ملک ہے جہاں پہ ویٹ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے, سن فلاور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے, اسٹیل بھی وہاں سے آتا ہے. آپ کا آئل گیس وہاں سے بند ہوگی, وہاں پہ سینکشن لگ گئے, آئل کی بھی پرائس بڑھ گئی, گیس کی بھی بڑھ گئی. ہماری جو وہ ان کی ایکسپورٹس ہوتی تھی ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. آپ کے ایگریکلچر کے پروڈکٹس جو وہاں سے آتے تھے وہ ہم نہیں لے سکے, جس کی وجہ سے ہمیں فوڈ شارٹیج کا بھی سامنا کرنا پڑا. یہ تو ہمارے بیرونی چیلنجز تھے. اندرونی طور پہ جو ہمیں پچھلے سال جو ہمارے فلڈز آئے جس کے ساتھ ہمارے 3 صوبے متاثر ہوئے, آپ کا بلوچستان, سندھ, KP کے تینوں صوبوں میں یہ انپریسیڈنٹڈ فلڈ جو آیا, یہ فلڈ اس لیے ایک غیر معمولی تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب کیونکہ اس میں یہ جو مانسون کی یہ جو آتی ہے وہ ہمیشہ 50 سال سے ایک ہی کورس اس ہوتا تھا. بنگلہ دیش, کشمیر کے تھرو یہ پاکستان کے اندر انٹر ہوتی تھی. اس دفعہ یہ ساؤتھ آف سندھ سے انٹر ہوئی اور سینٹرل سندھ میں گئی. اس نے کورس چینج کیا, اس میں کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی, اس میں ڈومیسٹک فلڈنگ ہوئی. اس میں 4-5 عوامل ایسے ملے کہ یہ فلڈ بہت انپریسیڈنٹڈ تھا, اور اس سے تمام فصلیں تباہ ہوئی تینوں صوبوں کی, لوگ بے گھر ہوئے, ان کے مویشی سارے وہ مطلب مر گئے. لیکن اتنا نقصان ہوا, اس کا نقصان جو بیرونی ملکوں نے ڈالا وہ $30 ارب سے زیادہ کا نقصان تھا. یہ ہمارے اندرونی جو چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑا. ہمیں ٹائم ابھی 1 سال کا ہی ہوا ہے. 1 سال میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ گیا. اور اس کے بعد 9 مئی کے اگر واقعے کو جو کہ المناک تھا, شرمناک تھا اور خوفناک تھا, اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری اس ملک سے سنسیریٹی بالکل نہیں نظر آتی. ملک کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے پاکستان کی سالمیت, ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی سازش نہیں کی.
پاکستان افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر انداز کیا. پاکستان اور ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا. جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس جو ہمارے سمبل آف اسٹرینتھ ہیں ان پہ مسلح افراد نے دھاوا بولا. ایسے افراد کو پہ بالکل رحم نہیں کرنا چاہیے. ان کو جو بھی سزا کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. جو ہماری آرمی ایکٹ کے تھرو ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کی حکومت اس کے بعد زراعت ہماری ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے, ہمیں اس شعبے میں بھی اس بجٹ کے اندر اتنے مشکل حالات میں جو بنایا گیا ہے, زراعت میں بھی ہم نے کچھ تھوڑی اصلاحات کی ہیں. میں پورا کریڈٹ دیتا ہوں ہماری فائنینس ٹیم کو, اسحاق ڈار صاحب کو. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جب تک پاکستان سری لنکا نہیں بن جائے گا ہم ان کے ساتھ 9th ریویو نہیں کریں گے. لیکن یہ ہمارے فائنینس منسٹر صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک کاوش ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے وسائل پہ انحصار کریں گے انشاءاللہ, اور ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی آگے. یہ سوچ اور یہ کوشش بہت بڑی بات ہے. اگر ہم اس سے نکل جائیں تو میرا خیال ہے پاکستان ترقی کی راہ پہ چل پڑے گا اور کسی پہ ہمیں انحصار نہیں کرنا پڑے گا. ابھی جیسے ہماری معزز ممبر کہہ رہی تھیں کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ مانگنے جاتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے, ایک گورنمنٹ جو اس سے پہلے گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے جو بیگیج اس کو ملتا ہے وہ وہی بیگیج لے کے اس کو آگے چلنا پڑتا ہے. باقی اسپیکر صاحب آخر پہ میرے کچھ اپنے علاقے کے تھوڑے سے کچھ مسائل جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاک پٹن ایک بڑا پسماندہ ضلع ہے, اس کے آس پاس کے اضلاع سارے ڈیولپڈ ہیں. پاک پٹن ستلج ریور کے اوپر آیا جاتا ہے, اس لیے وہاں پہ پسماندگی زیادہ نظر آتی ہے. ہمیں وہاں پہ ایک فلائی اوور چاہیے جو کہ کیمبر چنگی سے لے کے بابا فرید کے پل تک جاتا ہے 1 کلومیٹر کا جی. اور ہمارا جو ڈی ایچ کیو ہے اس کی اپ ڈیٹیشن چاہیے ہمیں. وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ یونٹس جو ہیں شہر کی حد تک تو ہیں, لیکن جو ہمارے دیہات ستلج کے دریا کے اوپر ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو یہ فیسلٹیز مہیا نہیں ہیں. ہمارے پاک پٹن میں یونیورسٹی ہمیں بہت دیر سے ہمیں اس کی ضرورت ہے. پچھلی حکومت میں جس وقت پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب کی حکومت تھی اور اس کو ابھی تحلیل نہیں کیا گیا تھا, جس طرح یہ پچھلے وزیر اعظم صاحب نے اپنی عاقبت ما اندیشی میں کہوں گا کہ وہ حکومت ختم کر دی. وہاں پہ 63A کو ری رائٹ کیا اور ہمارے چیف منسٹر کو تبدیل کیا. حمزہ صاحب نے ہماری یونیورسٹی کی جگہ بھی فائنل کر دی تھی, ان کی کیبنٹ میٹنگ ہونی تھی, ہمیں جگہ ملنی تھی اور ہمیں یونیورسٹی مل جانی تھی, لیکن وہ حکومت ختم کر دی گئی. اس کے علاوہ ہمیں جی ہمارا لیڈیز کا ایک ایکسکلوسو پارک چاہیے پاک پٹن کے اندر. یہ ہر دفعہ ہی ہماری خواہش رہی ہے, اب ہماری حکومت اللہ کرے آ جائے تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. وہاں پہ ایک برج ہے پاک پٹن میں ہیڈ گماری والا کے پاس جو کہ انکمپلیٹ پڑا ہے, تھوڑا سا فنڈ چاہیے اس کو, اور وہ برج اگر بن جائے تو اس میں بہت سارے گاؤں ہیں جو اس کے اوپر سے وہ اس کے لوگوں کو آمد و رفت شروع ہو سکتی ہے اور ان کی ٹرانسپورٹ. میں آخر میں اسپیکر صاحب کچھ یہ ریڈیو پاکستان کے کچھ ملازمین ہیں, ان کو پچھلے کئی مہینوں کی ان کو تنخواہیں نہیں ملی. ایک وہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا. پینشنرز کو پینشن نہیں ملی, وہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا. ان چیزوں پہ غور کریں اور باقی پاکستان کے لیے ہمیں صرف سوچنا چاہیے, اپنے ملک کا کام کرنا چاہیے, اپنی سیاست کو نہیں بچانا چاہیے, ہمیں ریاست کو بچانا چاہیے. اور یہی مسلم لیگ نون نے کیا, اور آج چونکہ ان کا قبلہ درست تھا انشاءاللہ ان کے لیے راستہ بھی سیدھا ہے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, انشاءاللہ آنے کے والے وقت میں بھی پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے, اور جو کچھ پاکستان کے لیے کر سکے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. بہت شکریہ. شکریہ جی.